بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل AS اردو ڈائری۔ آج میں آپ کو سونے کے بچڑے کی عبادت کا ایک خوبصورت واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کے ظلم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک وادی میں پڑاؤ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور ایک خاص مدت کے بعد واپس آئے۔ اس مدت کے دوران ایک شخص سامری جادوگر نے لوگوں سے ان کے زیورات اکٹھے کیے اور سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس میں ایک مقدس مٹی ڈالی جس سے اس بچڑے کے منہ سے آوازیں نکلنے لگی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر بہت ارسدہ اور غصہ ہوئے اور اپنے بھائی کو بھی ڈانٹا۔ بس اتنا غصہ کافی ہے، اگر بات سمجھ آ گئی تو دین اللہ ازل سے ہی ایک ہی رہا ہے۔ وہی خدا ہے جو بار بار انسان کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اپنے نیک بندے بھیجتا رہا۔ اس کا طریقہ بھی سبھی انبیاء نے ایک سا ہی بتایا ہے اور وہ سادہ سی عبادت ہے اور ایک دوسرے سے حسن سلوک ہے۔ مگر شیطان، سامری جادوگر اور فتنہ پیشہ انسانوں کا طریق یہ رہا ہے کہ حضرت انسان کو اس کی بشری کمزوریوں سے پکڑ کر دنیاوی تماشوں پر لگایا جائے۔ عبادت میں ایسے خوشنما نظر آنے والے ٹانکے لگائے جائیں کہ جس سے لوگوں کا سونا اور مال عبادت گاہوں میں جمع ہو جائے اور پنڈت و پروہت یا پیر و متولی کے دنیاوی کام آئے، اور اس کے بدلے میں انسانوں کو اللہ کی عبادت کے دھوکے میں سونے کے بچڑے کی عبادت کروائی جائے۔ اس کے لیے چاہے اللہ ہی کی بھیجی ہدایات میں سے کچھ کو مقدس مٹی کی طرح دنیاوی بچڑے کے منہ سے الہامی آوازیں نکالنے کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ میری رائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ تقریباً ہر قوم پر اپنے اپنے انداز میں ہو گزرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب ہمارے پیغمبر واپس دنیاوی زندگی میں آ کر ہمیں بتا بھی نہیں پائیں گے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اب ہمیں خود ہی پہچاننا ہے کہ اللہ کی عبادت کون سی ہے اور سونے کے بچڑے کی پوجا کون سی۔ تو معزز ناظرین، اگر تو آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو دھیان اور کوشش اس سے مخاطب ہونے کی ہونا چاہیے، اگر اس کی طرف متوجہ ہونے کی، اس کی رضا کی، جو کہ آسان عبادت اور انسانیت کی خدمت ہی میں ہے۔ مگر غور کریں تو ہم عید قربان پر اپنا اپنا سونا، لاکھوں روپے جمع کر کے سونے کا بچڑا، موٹے موٹے پلے ہوئے جانور جو اصل میں بیمار ہوتے ہیں بتاتے ہیں، اور اس پر تھوڑی سی مقدس مٹی قرآنی آیات پڑھنے کی صورت ڈال دیتے ہیں اور اصل قربانی کی روح کو بھلا کر اس مقابلے کی عبادت شروع کر دیتے ہیں جو ہماری دنیاوی حیثیت طے کرتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے عبادت گزار ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں سونے کے بچڑے کی بجائے اس عبادت کی طرف موڑ دے جس میں اس تک ہماری نیت پہنچ جائے، گوشت اور خون نہیں۔ آمین۔